رات کی تاریکی اور دریائے نیل کی خاموشی، لیکن اسی خاموشی میں ایک چیخ گونجتی ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ جس کے سامنے ہزاروں غلام سر جھکاتے تھے، جس کے محلات سونے سے سجے تھے، جس نے خود کو خدا کہہ دیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہی بادشاہ اپنے ہی غرور کے سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو زمین پر سب سے زیادہ طاقتور تھا، اور پھر بھی اللہ کے ایک حکم کے سامنے بے بس ہو گیا۔ فرعون، ایک ایسی کہانی جس میں طاقت بھی ہے، ظلم بھی ہے، نبوت بھی ہے اور اللہ کا فیصلہ بھی۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ غرور، ظلم اور سرکشی کی علامت بن گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں تھے اللہ کے ایک نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ چاہے ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ دریائے نیل کے کنارے آباد ایک عظیم سلطنت، محلات اور ان میں طاقت کی چمک، لیکن اس چمک کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی تھی۔ مصر کا بادشاہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو حکم تھا صرف اسی کی عبادت کریں۔ اسی کی سلطنت میں ایک قوم رہتی تھی، بنی اسرائیل۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ انہیں مصر کے بڑے تعمیراتی منصوبوں جیسے عمارتیں اور قلعے بنانے پر مجبور کیا۔ خواتین اور معصوم بچوں سمیت عوام پر ظلم ڈھایا گیا، ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان پر ظلم کیا جاتا اور انہیں ہمیشہ کمزور رکھا جاتا تاکہ وہ فرعون کے تخت پر حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر ایک رات فرعون کو خواب آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ نکل رہی ہے، وہ پورے مصر کو جلا دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون ہڑبڑاہٹ میں جاگ جاتا ہے، اور پھر نجومیوں کو بلا کر اس خواب کو بتایا جاتا ہے۔ اس تعبیر کے مطابق اس خواب کا مطلب سمجھا گیا، اور پھر نجومیوں اور درباریوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کا غرور خوف میں بدل گیا، اور اس نے ایک ہولناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ مصر کی گلیوں میں سپاہی گھومنے لگے، گھروں سے بچے چھینے جانے لگے، ماؤں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں، لیکن اللہ کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اسی ظلم کے دور میں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی والدہ خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو خبر مل جاتی تو بچہ فوراً قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اسی لمحے اللہ نے ان کے دل میں ایک الہام ڈالا۔ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور اسے دریا میں بہا دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ صندوق نیل کے پانی پر بہنے لگا، اور پھر وہ صندوق جا پہنچا فرعون کے محل کے قریب۔ محل کے خادموں نے اسے اٹھایا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل مت کرو، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ یوں اللہ کی حکمت سے وہ بچہ جسے فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ سال گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اور پھر ایک واقعے کے بعد انہیں مصر چھوڑنا پڑا اور وہ مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزارنے کے بعد ایک دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ طور کے پہاڑ کے قریب انہیں ایک روشنی دکھی۔ جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، یہ اللہ کا کلام تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور انہیں حکم دیا گیا، فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا کام آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون ہنس پڑا۔ اس نے کہا، کیا تم وہی موسیٰ نہیں
جسے ہم نے بچپن میں پالا تھا۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، ان کا عصا سانپ بن جاتا۔ یہ سب نشانیاں فرعون کے سامنے ظاہر کی گئی، لیکن غرور سچائی کو قبول نہیں کرتا۔ فرعون نے اعلان کیا، مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے، ایک عظیم مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کے دن ایک بڑا میدان بھر گیا، لوگ جمع تھے۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے سانپ زمین پر رینگ رہے ہوں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ لیکن جادوگر اب ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرعون کا ظلم بڑھ گیا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ جب فرعون کو خبر ملی، وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے نکل پڑا۔ آخرکار دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی عصا لگا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل خشک راستے سے گزرنے لگے۔ جب وہ پار پہنچے تو فرعون اور اس کی فوج بھی اسی راستے میں داخل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچی، اللہ کا حکم آیا، پانی واپس آ گیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرعون تاریخ کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے تھا۔ اس کے پاس فوج تھی، دولت تھی، سلطنت تھی، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اور یہ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ فرعون کا انجام ہمیں سکھاتا ہے، طاقت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن آخر کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔